اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا بَصِيرًا۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 17۔ سورت کون سی ہے؟ 17ویں سورت بنی اسرائیل۔ پارہ کون سا ہے؟ 15واں پارہ سبحان الذی کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 23 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 17ویں آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور دیکھ لو کتنی ہی ہلاک کی ہیں ہم نے بستیاں اور قومیں بعد نوح علیہ السلام کے، اور کافی ہے تمہارا رب کیے ہوئے گناہوں یعنی اعمال پر بندوں کے، جو بندوں نے اعمال کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے سب اعمال پر، سارے گناہوں پر، سارے اعمالوں پر خبیرن بصیرہ باخبر ہے اور نظر میں ہے اس کے ہر چیز۔ آیت نمبر 18۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ اور جو کوئی خواہش مند ہو جلدی کا یعنی دنیاوی فائدوں کا، تو دیتے ہیں ہم جلدی اس کو یہیں اس دنیا میں جو کچھ ہم دینا چاہتے ہیں۔ جو کچھ اللہ دینا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی پھر کافروں کو، مشرکوں کو دے دیتا ہے، یا جو بھی غیر اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ بڑے خوش خوش رہتے ہیں پوری زندگی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مقرر کیا ہوا ہے ٹھکانہ ہم نے اس کے لیے جہنم، داخل ہوگا وہ اس میں ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ تو جب وہ اس میں داخل ہوگا تب اسے پتہ چلے گا کہ وہ دھتکارا ہوا ہے، دھتکارا ہوا اور ملامت زدہ۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو کوئی خواہش مند ہو آخرت کا اور وہ کوشش کرے اس کے لیے جیسی کوشش ضروری ہے، اور وہ مومن بھی ہو، پھر یہی لوگ ہیں کوشش والے۔ ان کو کیا ہے؟ یہ قابل قدر اور شکر والے مخلوق ہے یہ۔ سو یہی ہیں وہ لوگ جو کوششوں والے ہیں، مشکورہ ہیں۔ مشکورہ مانے شکر مند، مشکورہ، قابل قدر۔ آیت نمبر 20۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہر ایک کو نوازتے ہیں ہم، ان کو بھی یعنی دنیا چاہنے والوں کو بھی، اور ان کو بھی جو آخرت کو چاہنے والے ہیں۔ عطا سے تیرے رب کی، اور نہیں ہے عطا رب کی تیری کسی پر بند۔ سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عطا کسی پر بند نہیں کی ہے، چاہے وہ دنیا کو چاہنے والے ہوں، چاہے وہ آخرت کو ماننے والے ہوں، چاہے وہ منکر ہوں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عطا کسی پر بند نہیں کی۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ دیکھو کیسی فضیلت دی ہے ہم نے بعض کو بعض پر، اور آخرت ہے برتر درجات میں اور برتر فضیلت میں بھی دنیا سے۔ آخرت جو ہے وہ دنیا سے فضیلت والی جگہ ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ نہیں بنانا اللہ کے ساتھ کوئی الہ یعنی معبود شریک دوسرا، ورنہ بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ ہو کر، بے بس اور بے یار و مددگار ہو کر۔ کب؟ آخرت کے دن۔ اگر اس نے کوئی شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو گردانتا ہے الہ، تو پھر وہ ملامت زدہ ہوگا آخرت کے دن۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا
اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. اور فیصلہ کر دیا ہے تیرے رب نے کہ نہیں عبادت کرو یعنی بندگی کرو تم چھوڑ کر اس اللہ کو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو نہیں کہو تم اف بھی، اور نہیں جھڑکو ان کو، اور کہو ان سے بات احترام کے ساتھ، اور یعنی ان کے ساتھ بات کرو، پیش آؤ نرمی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کو جھڑکو نہیں اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر پیرنٹس کے لیے، ماں باپ کے لیے بڑی اچھی آیت بیان کی ہے، اور یہ حسن سلوک کرنے کے لیے تاکید کی ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو جھڑکو نہیں، ان کو احترام کے ساتھ بات کرو ان کے ساتھ. تو اس طرح آج ہم نے آیت نمبر 17 سے 23 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پڑھا. پارہ کون سا ہے؟ 15واں پارہ سبحان الذی. اور سورت کون سی ہے؟ 17ویں سورت بنی اسرائیل. آئیے آج ہم پاروں کو دہرا لیتے ہیں. پہلا پارہ الف لام میم، دوسرا پارہ سیقول، تیسرا پارہ تلک الرسل، چوتھا پارہ لن تنالو، پانچواں پارہ والمحسنات، چھٹا پارہ لا یحب اللہ، ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا، آٹھواں پارہ وَلَوْ أَنَّنَا، نواں پارہ قال الملا، 10واں پارہ وَاعْلَمُوا، 11واں پارہ یعتذرون، 12واں پارہ وَمَا مِن دَابَّةٍ، 13واں پارہ وَمَا أُبَرِّئُ، 14واں پارہ ربوما، 15واں پارے میں ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس کا نام ہے سبحان الذی. قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے. صدق اللہ العظیم.